تو جو بندہ منافقت کرتا ہے، کسی کے سامنے اچھے انداز سے بولتا ہے، بعد میں پھر وہ اس سے حسد کرتا ہے، تو اس کا انجام یہی ہے کہ وہ غصے میں بھرا رہتا ہے اور اسی غصے میں وہ اپنے آپ کو کمزور کر لیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حسد کرنے والے لوگ اکثر ان کی صحت اچھی نہیں ہوتی۔ اکثر کی بات کر رہا ہوں، حسد کرنے والا بندہ اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے۔ مومن بڑا وسیع القلب ہوتا ہے، اس کی وسعت قلب، وہ دل کے معاملے میں بڑا اچھا ہوتا ہے، وہ خرچ کرنے کے معاملے میں، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے معاملے میں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے معاملے میں بڑا وسیع القلب ہوتا ہے، وہ تنگی نہیں کرتا، اس میں تنگی نہیں ہوتی کسی بھی طرح کی۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو، راز کو خوب جاننے والے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ ان لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے، یہ ہے حسد۔ اچھائی کسی کو کوئی بھی نعمت ملے دنیا یا آخرت کی تو ان کو برا لگتا ہے، یعنی اللہ نعمت دینے والے ہیں اور ہمیں برا لگے۔ اور یہی جو حسد ہے نا، یہ ایک باپ کی اولاد میں پایا جاتا ہے، ایک خاندان کے لوگوں میں پایا جاتا ہے، ایک ہی جماعت کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اس نے زیادہ کام کر لیا، کیوں کر لیا، اس کو زیادہ شاباش مل گئی، کیوں مل گئی۔ بڑی ہی بدترین اور گری ہوئی چیزیں ہیں جو حسد کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ اور اگر تم لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچے، کچھ برا ہو تمہارے ساتھ، تو وہ بڑے ہی خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ایسے حاسدین سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ دو چیزیں اپنے پلے باندھ لیجیے۔ حاسدین، شریر، اور اسی طرح سے آپ سے بغض رکھنے والے، آپ کی غیبتیں کرنے والے، آپ کی چغلیاں کرنے والے، سب سے بڑھ کر حسد کرنے والے لوگ، ان سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ دو چیزیں، ان تصبروا وتتقوا، صبر سے کام لو، صبر سے۔ وہ جو باتیں کرتے ہیں، جو حسد کرتے ہیں، جواب نہ دو ان کا، ان سے اچھائی سے پیش آؤ، ان سے نیکی کرو، اچھائی کرو، صبر کرتے رہو، بس اپنی اچھائی پر ڈٹے رہو، اچھے کام پر ڈٹے رہو، اور خود ان کو تکلیف نہ دو، خود کوئی گناہ ان کے لیے نہ کرو، اور ساتھ ساتھ کیا کرو؟ وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، یعنی ان کی تکلیف پر صبر کرو، اور اللہ کی نافرمانی سے، ان کے سلسلے میں اللہ کی نافرمانی سے بچو، یعنی خود ان کی غیبت، چغلی، ان سے حسد نہ کرو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ گارنٹی دے رہے ہیں، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان لوگوں کی تدبیر، خفیہ سازشیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی، کچھ بھی۔ گھروں میں بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، گھروں میں بھی بہنوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، اولاد والدین کے درمیان، ساس بہو کے درمیان یہ معاملات ہوتے ہیں۔ جس نے ان معاملات سے بچنا ہے وہ دو بس، صبر اور تقوی، یہ اختیار کر لے، اللہ ایسے ہر شر سے اس کو بچا لیں گے، ہر کسی کی چال اس کے بارے میں ناکام ہو جائے گی۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں اس کو گھیرنے والے ہیں۔